وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس فیصلے پہ ہم راضی ہیں کیونکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہمارے لیے وہ بہتر کیا۔ لہذا کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی آئے تو اس پر آہو بکا اور واویلا کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ عز و جل اس مرض اور تکلیف کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہمارے لیے آخرت کو بہتر بنا دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح خیر اور بھلائی سے مراد اجر ثواب کا حصول، گناہوں سے پاکیزگی، درجات کی بلندی۔ مصیبت میں مبتلا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا کر کے آخرت کی بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے، بلکہ اس کو دنیا میں ہی گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور پھر اپنے ہاں عظیم درجات پر ان کو فائز کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصبہ اذى الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجر، جب بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن الا ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها من خطاياه، مسلمان کو جو بھی پریشانی، مصیبت، رنج، دکھ، تکلیف، غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلمان پر آنے والی بڑی سے بڑی بیماری یا اذیت تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یبتلی عبدہ بالسقم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماری کے ساتھ آزماتا بھی ہے، حتی یکفر عنہ بذلک ذنبہ کلہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ کلہ معنی سارے گناہ، کتنی بڑی عظیم یعنی کہ یہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضرب علی مؤمن عرق قط الا حط اللہ به عنہ خطیئته وكتب له حسنہ ورفع له درجہ، مومن کی کوئی رگ بھی بھڑکتی ہے، عرق کا معنی رگ، یعنی کہ کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کسی وجہ سے رگ اس کی بھڑک جاتی ہے، سانس جس طرح بندے کا پھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں، اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مومن کا سب سے پہلے تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہر بیماری، ہر مشکل، ہر تکلیف اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس کے اوپر صبر کریں گے، ان اللہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر کوئی بیماری ایسی بیماری نہیں ہے جو خود یعنی کہ چھو جائے، کسی کو لگ جائے، بلکہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی، نہیں تو کسی کو نہیں لگ سکتی، بیماری کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کو لگے، اللہ کے حکم سے ہی کوئی بیماری کسی کو لگ سکتی ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، یقین کامل کے ساتھ انسان بے خوف ہوتا ہے کہ کوئی بیماری مجھے نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ نے اگر کوئی بیماری لگا بھی دی تو وہ میرے لیے بہتر ہے، میری زندگی کے لیے بہتر ہے، میں اس پہ صبر کروں گا، اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف کر دیں گے، میرے درجات اللہ تعالی بلند کر دیں گے، مجھ سے اللہ پیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل سب سے زیادہ آزمائش ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، آزمائش سب سے زیادہ ان پہ آتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا انبیاء ہوئے، پھر ان کے صحابہ ہوئے، اسی طرح جتنے بھی مومن مسلمان، جتنا نمازی
پرہیزگار زیادہ ہوگا وہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان اور آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو پہلی یہ عقیدہ ہے۔ دوسری جو بات ہے آج ہمارے اس میں کہ ہم تعلیمات ربانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظتی تدابیر ہمیں بتائی ہیں ان پر ہم عمل کریں اور ان کو ہم فالو کریں، ان کو ڈھونڈیں اور جستجو کریں ان پر عمل کرنے کی، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے قرآن مجید کی ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو تأمینات ربانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انشورنس، یعنی کہ تأمین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوگا تو یہ سیفٹی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک سیفٹی دی ہوئی ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، یہ تم کام کرو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم بیمار نہیں ہوں گے، تم کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ وما كان ربك، اور نہیں ہے رب تیرا، ليهلك القرى کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، واهلها مصلحون اور اس کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ کیا معنی؟ جو معاشرہ، جو قوم، جو گھر اصلاح پسند ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا معنی؟ اصلاحک لغیرک، دوسرے کی اصلاح کرنا، دوسرے کے لیے خیرخواہ بن جانا، دوسرے کی غلطیوں کو، دوسرے کی کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو نظر آئیں ان کو اچھے طریقے سے سدھارنا، یہ اصلاح ہے۔ تو دوسرے کی اصلاح جب ہم کریں گے، جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلڈ ہے، شعبہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، جب یہ صفت آ جائے گی تو اللہ فرمانے کہ جن گاؤں میں، جس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اللہ اس کو عذاب ہی نہیں دیتا۔ وما كان اللہ معذبہم۔ میرے خیال میں اس روم میٹنگ 40 منٹ ہو گئے، اس کو میں دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ لمٹ ہو گئی آپ کی، دوبارہ اس کو، جی میں سن، بالکل جی جزاک اللہ خیر۔ تو جی، تو پہلی چیز کیا ہے ہم نے بتائی ہے کہ مصلحون، اصلاح کرنے والے، جس بستی میں، جس قوم میں، جس ملک میں موجود ہوں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور اصلاح جو چاہیں گے، ایسے لوگ جب تک موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو عذاب نہیں دیتے جس میں اصلاح والے جو ہے نا موجود ہوں۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمائی ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب نہیں دیں گے، کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے یہی بات کیا ہے؟ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے ان کو، وانت فیہم، اور آپ ان میں موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں موجود ہوں اور میں، اللہ فرماتے کسی بستی کو عذاب دوں۔ اور اسی طرح وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جو استغفار کرتے ہیں، جو مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ عذاب۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ دو چیزیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان فیہم امانان، دو امان، یعنی کہ دو سیفٹی موجود تھی ہمارے اندر، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا استغفار۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جس میں نبی موجود ہو اور استغفار کرنے والے موجود ہوں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو ایک تو چلا گیا، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبقي الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن استغفار باقی ہے۔ تو کثرت استغفار جو ہے کرنے والے پر اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔
وہ کسی بھی قسم کا عذاب ہو. تو دو چیزیں ہو گئیں، کثرت استغفار، دوسروں کی اصلاح اور اپنی بھی اصلاح. تیسری جو چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں پر شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، چھینتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے اور پھر ان کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں زیادہ دوں گا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر یعنی کہ ناشکری کرو گے پھر کیا ہوگا، اس کی بھی تفصیل اللہ نے فرمائی. فَالَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةً كُفْرًا، یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کر کے بدل دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے پھر ان کو کیا کیا، اذاقہم اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو عذاب چکھایا بھوک کا اور خوف کا. کیوں؟ بما كانوا يصنعون، جو کر رہے تھے. کیا مانا؟ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے. ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے علماء نے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے ہم بچ سکیں. چوتھی چیز ہے، بہت اہم ہے، وہ بھی گویا کہ ایک تامین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے حفاظت کی. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے بھی فجر کی نماز پڑھی، ایک روایت میں جماعت کے ساتھ کا بھی ذکر ہے، جس نے بھی فجر کی نماز پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، ان کہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. تو فجر کی نماز بر وقت جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری چاہیے کہ ہم اللہ کی حفاظت جو ہے اس کے اندر ہم آنا چاہیں تو اس کے اندر ہم آئیں. اللہ کی حفاظت، جی. تو جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جس نے بھی فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. تو فجر کی نمازوں کا بالخصوص جو ہے نا اہتمام کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا، یہ اللہ کی حفاظت کا ذمہ داری ہے. پانچویں جو چیز ہے، کسی جگہ جانا ہو، کسی بھی جگہ جانا ہو، کسی نئے شہر میں، نئے علاقے میں، کسی نئی بلڈنگ میں، کسی نئے گھر میں، تو ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو شخص بھی وہ دعا پڑھے گا اس دن جب تک وہ اس جگہ میں رہے گا وہاں سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی. وہ تکلیف مل ہی نہیں سکتی اس کو. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نزل منزلا، جو کسی جگہ گیا، ثم قال، پھر اس نے یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جس نے بھی یہ دعا پڑھی جس جگہ وہ گیا ہے، کسی نئی بستی میں، نئی جگہ پر، نئے گھر میں، نئی بلڈنگ میں، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ اس نے یہ دعا پڑھی لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی جب تک وہ اس جگہ سے نکل نہیں جائے گا. یہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی ہم پابندی کریں کہ بہت مختصر کلمات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعا کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں کہ قول صادق علمناہ، بالکل سچی بات ہے، ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے. کہتے ہیں میں ہمیشہ پڑھتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہمیشہ پڑھتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں پڑھنا بھول گیا، اور اس رات مجھے مدینہ میں ایک بچھو نے ڈس لیا. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر جب میں نے غور کیا، سوچا، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے مجھے اس جانور نے، اس بچھو نے جو ہے مخلوق نے ڈسا ہے اور تکلیف دی ہے. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز جو ہے وہ ہے
ایک اور دعا ہے، صبح شام کے اذکار ہیں پورے، لیکن ان میں خاص ایک دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال، جس نے بھی یہ کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، 3 مرتبہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، لم تصبہ فجأة بلاء، اس کو کوئی بھی بلا، اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، حتی یصبح، جب تک وہ صبح نہیں کرے گا، یعنی کہ صبح اگر وہ پڑھ لیتا ہے شام تک نہیں پہنچے گی، اور اگر وہ شام کو یہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کوئی بلا اس کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ کتنی حفاظتیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اور سکھائی ہیں، لیکن مسلمان اس سے غافل ہے اور اس کو نہیں پڑھتا۔ 7ویں جو چیز ہے وہ عمومی ہے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا آدمی ہمیشہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے، اللہ اس کو جب تک ڈھیل دے، مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فإن عذابی هو العذاب الشدید، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری ڈھیل ہوتی ہے، میں ڈھیل دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب چاہوں پکڑ لوں، لیکن میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے جب پکڑتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیشہ انسان بچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ اور 8ویں جو چیز ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی کی حفاظت کے بارے میں آپ نے بے شمار احادیثیں سنی ہیں، تو اس آیت الکرسی کو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ، کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ من قرأہما، جس نے ان 2 آیتوں کو پڑھا، فی لیلۃ، رات میں، کفتا، اس کو کافی ہو گئی۔ یہ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، لے کے سورۃ البقرہ کے آخر تک۔ تو جس نے بھی یہ آیتیں پڑھیں جس رات میں، کفتا، اس کو کافی ہو گئی۔ تو یہ 2 آیتیں حفاظت کے لیے انسان ہمیشہ تلاوت کرے، رات کو اس کی روٹین بنا لے کہ ان آیتوں کو پڑھے۔ ایک چیز یہ بھی ہے 9 نمبر پہ، 9ویں چیز یہ ہے کہ ان الصدقۃ السر، چھپا ہوا صدقہ، یہ کرنا انسان کو بیماریوں سے دور کرتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ہلکا کرتا ہے، بلکہ بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الصدقۃ السر، چھپا ہوا صدقہ، لا تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے یا بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو، غصے کو بجھا دیتا ہے صدقہ۔ تو اس لیے صدقے سے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اسلاف علماء صدقے سے علاج کرتے تھے مریضوں کا۔ اور اسی طرح جو ہے 10ویں نمبر پہ ایک بہت عظیم وہ بھی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا۔ ہم اکثر آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ، نہیں تو یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا کتنی اہم ہے، ذرا اس کی حدیث سنیں، پہلے بھی ہم نے شاید درس میں سنائی ہے کہ جو شخص بھی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، ہدایت دے دی گئی ہے تجھے، وکفیت، اور کفایت کر دیا گیا ہے تم، ووقیت، اور بچا لیا گیا ہے تم، تو یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لینا۔ تو شیطان انسان کے پیچھے رہتا ہے، تو جب یہ گھر سے پڑھ کے دعا نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ کیف بینا، ہم اس آدمی کا کیا کریں گے جس کو ہدایت مل گئی ہے، جس کو کفایت ہو گیا ہے اور جس کو بچا لیا گیا ہے، کیا کریں گے ہم اس آدمی کا؟ تو پھر
کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کو ہدایت مل گئی، بچا لیا گیا اور کفایت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ دعائیں ہمیں پڑھ کے نکلے۔ آخری 2 دعائیں، اس کے بعد آخری 2 منٹ لیں گے ہم۔ فحاشی پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، برائی سے یعنی کہ گویا کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس چیزوں کے اندر آتی ہیں۔ آخری 1-2 سنت نبوی کے جو علاج ہیں اس پہ 2 منٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تو وظیفے تھے، یعنی کہ جو دعائیں تھیں، جو بچانے کی تامینات تھیں اللہ کی طرف سے جو تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شفا کا کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے حبۃ سودا، کلونجی ہے، اس کو کھایا جائے، کسی بھی طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حبۃ سودا جو ہے شفاء من کل داء الا السام، موت کے علاوہ ہر بیماری کا یہ علاج ہے، موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی۔ تو اس کو اپنے صبح شام کھانے کے اندر مکس کریں، یا صبح صبح کھائیں اس کو، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ الحمدللہ یہ ہونی چاہیے ہر گھر میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ زمزم ماء زمزمی، زمزم کا جو پانی ہے جس نیت سے پیا جائے اس نیت سے اس کو وہی چیز ملے گی۔ تو زمزم کے پانی کو کثرت سے پئیں، کثرت سے اس کو پئیں، زیادہ سے زیادہ پئیں، اور اس نیت سے پئیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس مختلف بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے شہد ہے، ماکھی شہد، ٹھیک ہے، تو شہد جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھ دی ہے، تو اس کو کھائے، شہد جو ہے نا پانی کے اندر مکس کر کے پیے، کھائے اس کو۔ اور اسی طرح جو ہے ایک کھجور ہے عجوہ، آپ سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدینہ لم يضره سحر ولا سم، جس نے 7 صبح کھجوریں کھا لیں عجوہ مدینہ کی، عجوہ کی، اس کو جادو اس دن اثر نہیں کرے گا اور زہر اثر نہیں کرے گا، جادو اور زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو علاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو الحمدللہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہمارے پاس عجوہ بھی موجود ہے، زمزم کا پانی بے انتہا موجود ہے، کلونجی لی جا سکتی ہے، شہد بہترین موجود ہے۔ تو ہم اپنی روٹین کو میں رکھیں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا ہم اپنے ناشتے میں، کھانے میں، ہر چیز میں جو ہے نا ان کو رکھیں، اور اس نیت سے صرف رکھیں کہ ہر بیماریوں سے علاج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہمیں بتا رہی ہیں، جو سچی ہیں بالکل نبوت والی زبان سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو تمام احباب جو نا کوشش کریں کہ اس علاج نبوی سنت کا جو علاج ہے اس کو جاری رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اور تمام پوری دنیا کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کی یہی ہمارا درس تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے کر سکتا ہے۔